کر کئی معنی نکال لیتے ہیں، تو یہ صلاحیت جب قلیل کے پاس ہے، جی جی بے شک، صحیح بات. جب یہ صلاحیت قلیل کے پاس ہے کہ ایک لفظ بولتا ہے تو کئی معنی اور مفہوم نکلتے ہیں، تو ذرا سوچو رب بولے گا تو اس کے کتنے معنی اور مفہوم ہوں گے، بے شک بے کتنے شک. معنی اور مفہوم. تو یہ چیلنج نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ ہم نے سمجھ لیا. اب اگر کسی کو غلط فہمی ہو جاتی ہے تب وہ الٹا پلٹا بولتا ہے، یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تو وہ شکوک اور شبہات کی بات کرتا ہے. بجائے اپنی کم علمی کا رونا رونے کے وہ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے انگلی اٹھانے والے بہت سے ہیں جو چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے لٹیا برتن لے کے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ نہیں سکے، ان کی سمجھ کا قصور ہے، علم کا قصور ہے، کم علمی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں سب جانتا ہوں. اور اچھی طرح سے جان گا کہ یہ خیال عموماً جاہلوں کو پیدا ہوتا ہے. میں سب جانتا ہوں، یہ خیال کبھی کسی عالم کو نہیں پیدا ہوتا. وہ ہمیشہ یہ کہتا میں اتنا جانتا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو وہ بہتر بتائیں گے. میں جتنا جانتا ہوں اتنا بتاؤں گا. لیکن کوئی جاہل ہو کہ میں سب جانتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے، یہ بھی جہالت کی ایک پہچان ہے. اب سمجھ لو، انگلی اٹھانے والوں کو سمجھ لینا کہ وہ اپنی پہچان خود ساتھ لے کے چل رہے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ میں سب جانتا ہوں، تو کچھ نہیں جانتا. جی تو جس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کثرت والا ہے، اور بولنے والا جو کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، اس کا تعلق قلت سے ہے. کیسے ممکن ہے کہ قلت کثرت کو جان لے؟ اب کثرت کی طرف جاتے ہیں تو کوئی ایک گوشہ نکلتا ہے. صحابہ کی ٹیم لے لو، 1,23,999 نبی اور رسول آئے، اور ہر نبی کے امتی، اور ہر امتی میں بعض ایسے ہوئے جو اس مقام پر پہنچے. اس نبی کے صحابی ہوئے، اس نبی کے صحابی ہوئے. لیکن 1,23,999 نبیوں کے صحابہ میں کوئی صدیق اعظم بھی ہے، واہ جی کیا بات ہے. کوئی فاروق اعظم بھی ہے، کوئی عثمان غنی بھی ہے، کوئی مولائے کائنات بھی ہے، کوئی ابو ذر ہے، کوئی طلحہ ہے، کوئی زبیر ہے، کوئی سلمان فارسی ہے؟ نہیں ہے. اور کیسے ہوتا؟ کیونکہ کثرت تو میرے رب نے اپنے حبیب کو عطا کیا. کثرت تو یہی نظر آئے گی، کثرت تو یہی نظر آئے گی کیونکہ اللہ نے کوثر اپنے حبیب کو عطا کیا. تو خیر کثیر اگر کہیں نظر آئے گا تو یہی نظر آئے گا، اس میں کوئی تعجب نہیں. یہ قول الہی ہے تو اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. ہمیں ڈھونڈنا ہوگا، تلاش کرنا ہوگا. اسی لیے قرآن میں رب بار بار کہتا ہے کیوں نہیں غور کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے. امت کا انتظام، پہلے نبی آتے تھے، کیوں بھیجتا ہے رب؟ ایک نبی آیا، اس نے امت کو صراط مستقیم پر چلایا، اللہ کی رضا بتائی کہ تمہارے رب کی رضا کیا ہے، تم اپنے رب کو خوش کیسے کر سکتے ہو، تم سے رب کیسے راضی ہوگا. اس راستے پر اپنے امتیوں کو چلا دیا. اور جب امتی چل پڑے تو اللہ کی طرف سے آئے تھے نبی، اللہ ہی کی طرف واپس چلے گئے. پھر کیا ہوا؟ شیطان جو ازلی دشمن ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اپنا کام کرتا رہا. آہستہ 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 ذہنوں پہ امتیوں کے قبضہ کیا اور نئی نئی چیزیں پیدا کیا اور امت کو بکھیر دیا. اور جب امت بکھر گئی، اپنے نبی کی تعلیم سے ہٹ گئی، تو اللہ رب العزت نے پھر
اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور پھر اپنا چنا ہوا بندہ جسے ہم نبی رسول اور پیغمبر کہتے ہیں انہیں بھیج دیا ان کے درمیان. پھر وہ آئے, انہوں نے اس کی اصلاح کیا اور پھر بکھرے ہوئے امتیوں کو, بکھرے ہوئے ان بندوں کو جو رب کی راہ سے ہٹ گئے تھے پھر اسی کی راہ پر لے آئے. اور پھر صراط مستقیم پر جب بندے چل پڑے, وہ امتی چل پڑے, تو پھر وہ نبی اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف واپس چلے گئے. یہ سلسلہ جاری رہا اور یہاں تک کہ آخری نبی بن کر نبی رحمت للعالمین مالک کون و مکان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے, سب کو راہ راست پر رکھا, صراط مستقیم پر رکھا. سارے چاہنے والے, ان کے ارد گرد اکٹھا رہنے والے سب مومن اور جنتی بن گئے. اور 600 سال کے عرصے میں ابلیس نے حرکتیں شروع کی اور کہاں پر اس قوم کو پہنچا دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, اس قوم کو جنہیں ہم عام زبان میں عیسائی کہتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, انہیں ایسا ورگلایا کہ وہ ایسا بکھرے کہ 3 خدا, ایک خدا پر ایمان لانے والی قوم, ایک نبی پر ایمان لانے والی قوم حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ہٹ گئی اور 3 خدا بنا کر گمراہ ہو گئی. 600 سال کے اندر یہ ہو گیا, الگ الگ فکریں بن گئی. پھر نبی آخری الزمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر لے کر تشریف لائے, رحمت بن کر آئے. تو یہ انتظام پہلے نہیں ہے, لیکن چونکہ نبی آخری نبی بن کر آئے, کوئی نبی نہیں آئے گا اور امتی کی ضرورت باقی ہے, کیونکہ پیچھے ہو چکا ہے کہ جب امتی بکھرے, صراط مستقیم سے ہٹے, تو نبی بھیجا رب نے. نبی آتے رہے, سدھارتے رہے, پھر بگڑتے رہے, پھر سدھارتے رہے, اور یہ سلسلہ ہنوز جاری رہا نبی تک, آخری نبی تک, یعنی ہم سب کے آقا تک. اب آپ بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. یہ نظام میں قدرت. بے شک ابلیس اپنا کام چھوڑنا نہیں چاہتا, وہ تو لگا پڑا ہوا ہے کیونکہ ازلی دشمن ہے ہمارا. وہ نہیں چاہتا کہ اولاد آدم کامیاب ہو جائے, اور اولاد آدم کی کامیابی کیا ہے, صراط مستقیم پر چلنا, اپنی پوری زندگی سیدھے راستے پر چل کر گزارے اور جنت کا حقدار بن جائے, اپنے اصل ٹھکانے اور اپنے اصل مکان پر چلا جائے. ایسے ہی جیسے آپ مویشیوں کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جانوروں کو چراتے رہے 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ, لیکن جب کبھی نکلے تو کیا یہ سوچ کر نکلے کہ وہیں رہنا ہے؟ نہیں. بولو, کبھی سوچ کر نکلے ہو؟ نہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ اتنے دن کے بعد ٹھنڈک شروع ہو جائے گی, برف ہو جائے گی, تو پہاڑوں سے نیچے اتر آنا ہے. پھر کہاں جانا ہے؟ پنڈ میں بنائے ہوئے اپنے مکانوں کی طرف, اسی طرف تو لوٹ کے آئیں گے نا. جی حضرت, کہ کہیں دریا کے کنارے رک جائیں گے؟ نہیں نا. مکان جو بنایا ہے اسی مکان کی طرف لوٹ کے آئیں گے. جیسے اب آج ٹھنڈ ہو گئی تو آپ لوگ یہاں ہو, گرمی میں کوئی نہیں دکھے گا, سب اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ ہوں گے. ایسا ہی ہوتا ہوگا جی قبلہ, ہے نا. ایسے ہی دنیا ہے. یہ سارے کام جو ہم سب کر رہے ہیں تب تک جب تک کہ سانسوں کا رشتہ اس جسم سے ہے. پھر کیا ہوگا؟ اصل مکان یہ نہیں ہے, یہاں ہم مسافر ہیں. جی بے شک سفر میں ہیں. اصل مکان جو ہمارا کیا ہے؟ بعد موت قبر ہے. جنت ہے ہمارا مکان, یہ ہے اصل مکان. ہر مومن کا اصلی مکان کیا ہے؟ جنت. جنت. اور اس کا ایک راستہ ہے,
جس پر چل کر ہم وہاں تک پہنچیں گے. اگر راستہ بھٹک گئے تو اپنے مکان تک نہیں پہنچیں گے. آپ سمجھ گئے؟ آپ تو جانتے ہو، سفر کرتے ہو، آپ کو تو پتا ہے کہ راستہ نہیں بھٹکنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اتنے ایکسپرٹ ہو آپ کہ خود تو اس راستے پہ چلتے بھی ہو، اپنے جانوروں کو بھی تم نے سدا رکھا ہے، اسی راستے پر آپ کا جانور بھی چلتا ہے نا؟ جی اور اگر نہ چلا تو ایک ڈنڈا پڑا، جی چوٹ لگی، درد ہوا ہے، پر راستے سے نہیں بھٹکا ہے. تو جب کوئی تکلیف آ جائے تو اس تکلیف پر چیخ پکار مت کرو. جب بھی کبھی کوئی تکلیف آئے تو چیخ پکار مت کرنا، سوچنا راستہ تو نہیں بدل گیا ہے. سوچ لینا اسی وقت کہیں راستہ تو نہیں بدل گیا، مالک نے ڈنڈا مارا ہے. کیا بات. اس تکلیف کی شکل میں یہ سوچنا کہ مالک نے ڈنڈا مارا ہے، کہیں راستہ تو نہیں بھٹک گیا ہوں. فوراً راستے پر آ جاؤ، فوراً راستے پر. اور یہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو بار بار بلاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کس لیے؟ راستہ بتاتے ہیں تاکہ راستے سے بھٹکنا مت. منزل جنت ہے اور اس کا راستہ یہ ہے. منزل جنت ہے، راستہ یہ ہے. یہ علماء آپ کو ٹرینڈ کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ جیسے آپ اپنے مویشیوں کو ٹرینڈ کرتے ہو، یہ آپ کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ آپ راستہ نہ اسی راستے پہ رہنا، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، کہیں ایسا نہ ہو پھٹک جاؤ. شیطان نے جال بچھا رکھا ہے، راستے سے ہٹو گے تو اس کے جال میں پھنس جاؤ گے. اور یہ قیاس نہیں ہے، یہ ہوتا رہا ہے. پوری تاریخ گواہ 1,23,999 نبی آئے ہمارے آقا سے پہلے. ٹھیک ہے؟ اور کیوں آئے؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی وجہ. لیکن جب نبی ہمارے آخری بن کر آئے، کوئی نبی اب نہیں آنا، تو سوال تو ہونا ہی تھا، یا رسول اللہ اس سے پہلے کی امتیں جب بکھری تو نبی آئے، انہوں نے راستہ دکھایا. یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جب امت محمدی بکھرے گی تو کون ہوگا جو انہیں راستہ دکھائے گا؟ تو کون ہوگا جو انہیں راستہ دکھائے گا؟ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پر فیضان رسالت اور فیضان نبوت جو ہر امتی کی ضرورت تھی، ہے اور رہے گی. ٹھیک ہے؟ یہ فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری ولایت کے راستے سے ہوئی. نبوت کا دروازہ بند اور ولایت کا راستہ کھول دیا. یہ انتظام ہوا امت محمدی کے لیے. تو اب فیضان رسالت اور فیضان نبوت بانٹنے کی ذمہ داری ولایت کے راستے سے. اور یہ ذمہ داری کسے دی گئی؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ ولایت کا دروازہ کھلا کس کا؟ تو برادران ملت اسلامیہ، علی واہ واہ علی ماشاء اللہ، کرم اللہ وجہ الکریم، یہ مرشد اعظم ہے، روئے زمین کے تمام اولیاء کرام کے امام، روحانیت کے امام. یوں ہی نہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو مٹی کا باپ کہا ہے. بے شک یہ کہنے والے نبی ہیں، اور نبی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ہلکا نہیں ہو سکتا، ہم تصور نہیں کر سکتے. بے شک ہماری زبان سے لفظ ہلکے اور بھاری ہو سکتے، لیکن نبی علی کو ابو تراب کہتے ہیں، اور علی حیدر بھی ہے، علی بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور علی کو
الگ الگ القاب و آداب سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن جب علی کو ان ناموں سے ان القاب سے پکارا جائے تو علی خوش نہیں ہوتے، جتنا خوش جب علی کو یہ کہا جاتا ہے یا ابو تراب ماشاء اللہ تو مست ہو جاتے۔ اب لفظ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اس کا معنی کیا ہوا؟ تراب کا معنی مٹی کے، اور ابو معنی باپ۔ تو یہ مٹی کا باپ کیا مفہوم ہوا؟ کیا مطلب نکلے گا اس کا؟ پر بات نبی کی ہے، کسی اور نے کہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ شاید ایسے ہی زبان سے نکل گیا۔ تو کہنے والے نبی، سننے والے علی، ایک شہر علم ہے، کہنے والا شہر علم ہے اور سننے والا باب العلم ہے۔ کہنے والا بھی خوش ہو کر مسکرا کے کہہ رہا ہے، سننے والا باب العلم وہ بھی مسکرا کے سن رہا اور مست ہو رہا ہے۔ تو کچھ تو ہے، کچھ تو ہے اس ابو تراب میں، اس مٹی کے باپ میں۔ تو برادران ملت اسلامیہ جب غور کیا تو اس فقیر کے جو سمجھ میں آیا وہ بتاتا، پر آخری نہیں، جی جی آخری نہیں، ہو سکتا ہے کسی اور نے اور بہتر سمجھا ہو۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی ملاقات کروا دے آمین۔ تاکہ اور زیادہ ہم جان سکیں، لیکن جتنا جانا اتنا بتاتا ہوں آپ کو۔ واقعہ یہ ہوا ہے کہ مولا علی دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں تھوڑی دیر قیلولہ کیا کرو، سنت ہے دوپہر کھانے کے بعد 2 کروٹ کم سے کم لے لو، بس۔ ایسا نہیں ہے کہ لمبی کھینچ دی 2 گھنٹہ سو رہے، ایسا نہیں ہے، کہا 2 کروٹ کافی ہے، یعنی 10 منٹ 15 منٹ، اگر منٹ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کافی ہے، کیونکہ نبی کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا، نہ سمجھ میں آئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا نے کہا ہے بس کرتے جاؤ، بے شک، کرتے جاؤ، سمجھ گئے؟ تو اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو خاتون جنت کے گھر ضرور یا آواز دے دیتے یا گھر کے اندر جاتے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ تو گزر ہوا، گھر میں داخل ہو گئے، اپنی لخت جگر، نور نظر، دل کا قرار، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ فاطمہ زہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ علی کہاں ہے؟ تو فرمایا آج علی گھر میں نہیں، کہیں باہر نکل گئے۔ پتہ کیا گیا تو معلوم چلا مسجد نبوی میں سو رہے۔ سرکار اٹھے اور مسجد نبوی میں پہنچے، گھر بہت دور ہے نہیں، دروازہ ہی کھل رہا ہے، باہر نکلے مسجد نبوی میں آ گئے تو دیکھا کہ علی اپنے ہاتھوں پر سر رکھے ہوئے لیٹے ہوئے، اوپر کی چادر ہٹ گئی تو وہ جسم مٹی سے ملا، مس کر گیا۔ تو جب نبی کی آواز سنی فوراً اٹھ گئے، ادب سے بیٹھ گئے، تو جب اٹھے تو مٹی جسم پہ لگی ہوئی تھی، تو آقا بڑے پیار سے اس مٹی کو ہٹاتے گئے اور کہتے کہ یا ابو تراب، یا ابو تراب، یا ابو تراب۔ یہ مسکرا مسکرا کے نبی کہہ رہے ہیں مٹی جھاڑ لو اور علی مست ہوتے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی انہیں ابو تراب کہہ کے پکارتا تو خوش ہو جاتے۔ اب جب غور و فکر کیا کہ مٹی کا باپ تھا، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، تو جو سمجھ میں آیا بھی ہے ہم سب بنے ہیں مٹی کے۔ بے شک، یہ جسم بنا کس چیز سے ہے؟ مٹی سے، اس لیے اللہ نے اس کی تمام تر ضرورتیں بھی مٹی سے پوری کی۔ ابھی غور کیا آپ نے؟ اس جسم کی ہر ضرورت، بھوک لگی تو کیا کرو گے؟ اگر بھوک لگ جائے تو کیا کرو گے؟ کھانا کھائیں گے، چپ رہو گے تو بول دو بھائی، کیا کھاؤ گے؟
کھانا کھاؤ گے تو کھانے میں بہت سی چیزیں ہیں. کیا کھاؤ گے؟ سبزی کھاؤ گے، روٹی کھاؤ گے، چاول کھاؤ گے، دال کھاؤ گے نا. یہ دال کہاں سے آئی؟ مٹی سے. بولو. مٹی سے. سبزی کہاں سے آئی؟ مٹی سے. روٹی کہاں سے آئی؟ مٹی سے. چاول کہاں سے آیا؟ مٹی سے. اب جب کھا لیا تو پیاس لگی، مٹی سے. پانی پیو گے نا، تو پانی کہاں سے آیا؟ زمین سے. مٹی سے. اب اس کے بعد قیلولہ کرنے جانا ہے تو کہاں کرو گے؟ زمین پہ. پیڑ کے نیچے اگر سو گے، سائے کے نیچے، تو پیڑ کہاں سے آیا؟ اور اگر جھوپڑی ڈالی ہے تو پرالی جو ڈالی ہے وہ کہاں سے آئی؟ اگر مان لو گھاس پھوس ڈال دیا ہے تو وہ کہاں سے آیا؟ اور چلو کمرہ بنایا ہے تو وہ چھت جو آئی وہ کہاں سے آئی؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے ہمارے جسم کو مٹی سے بنایا تو مٹی سے ہی اس کی تمام تر ضرورتوں کو پورا کیا. پر یہ ہمارے وجود کا ایک جز ہے، پورا وجود نہیں. جز ہے. یہ کیا ہے؟ جسم ایک جز ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا ہے؟ روح. اگر روح نہ رہے جسم میں کسی کام کا ہے یہ جسم نہیں. ہے. حد تو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں، دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والا جسے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ہے باپ. اگر ذرا سی چوٹ لگ جائے تو ماں اور باپ دونوں تڑپ جاتے ہیں، ہے نا. چاہے جتنا پیسہ خرچہ ہو جائے، زمین بیچنی پڑے پر بیچ کر جسم کا علاج کراتے ہیں، ہے نا. یہ کرتے. ایک طرف یہ، اور روح جب نکل گئی تو امی ابا کہہ رہے جلدی لے جاؤ. تب کوئی نہ گھر پہ رکھتا ہے، رکھے گا نہیں نا. بیوی بھی کہہ رہی ہاں، بچے بھی کہہ رہے ہیں ہاں، ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں ہاں، لے جاؤ. 2.5 بائی 6 کے گھر میں رکھا جسے ہم قبر کے. تو کیا پتا لگا؟ اس جسم کی ویلو تب تک ہے جب تک روح ہے، ہے نا. جی. تو یہ دوسرا جز ہے. اور جب یہ دونوں ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے تو ہمارا وجود مکمل ہو جاتا ہے، روح اور جسم. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں اپنی ہی ہے. کہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم میرا، روح کسی اور کی نہیں ہے. جھوٹ بول رہے یار، پہلے سوچ سمجھ کے بولو. ایسا بھی ہوتا ہے جسم میرا، روح کسی اور کی ہوتا ہے. پکی جہالت ہے لیکن ہوتا کہتے ہیں فلاں کی روح آ گئی ہے. جھوم رہا کہ کیا ہوا کہ فلاں کی روح آ گئی. جہالت ہے. روح پہ صرف 2 کیفیت ہے، سزا اور یا جزا. تو کس کی روح آ گئی پریشان کرنے؟ تو باباؤں سے ہوشیار ہو جاؤ. بہت اچھا حضرت. باباؤں سے ہوشیار ہو جاؤ. یہ فلاں کی روح آ گئی، ڈھما کی روح آ گئی. جہالت ہے یہ. روح پہ صرف 2 کیفیت، یا تو سزا یا جزا. یا تو جہنم کے گڑھے کا مزہ لے یا جنت کے باغوں کا مزہ لے. تیسری کوئی کیفیت نہیں. بہت خوبصورت. سب آ گئی پریشان کرنے. کسی کو جھمانے آ گئی، پتا نہیں ہے. بس پان گرا لیا تو بابا، 5-10 انگوٹھیاں پہن لی تو بابا. کیا تماشا ہے آبا بابا ٹابا. ایمان چلا جاتا. یہ سوداگر ہیں ایمان کے. پیسہ کچھ نہیں ہے، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، لیکن ایمان وہ دولت ہے، اسے کسی بھی قیمت پر کسی کو چوری مت کرنے دے. چاہے لٹیا تھریا لے کر آنے والا ہو، جو بار بار گھومتے رہتے ہیں. آج تک ان کو ایک مسجد میں مزہ ہی نہیں آیا نماز پڑھنے کا. یعنی کون سی نماز پڑھنے. تو برادران ملت اسلام، یہ تو ضمنی بات آ گئی جو آج سماج کے اندر. لیکن سمجھنا تو ہے کہ ہمارا وجود مکمل ہوا روح اور جسم سے. اب یہ مٹی کی خصوصیت جانو. پہلے پانی، آگ، ہوا، یہ سب جز ہمارے اندر ہے.
لیکن نور انہیں لائٹ کہتے ہیں. ایک ٹارچ لے لو، جا کے کبھی پریکٹیکل کر لینا. پانی پہ لائٹ مارو، ٹارچ آر پار. پانی کو اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ لائٹ کو اپنے اندر جذب کر لے؟ نہیں ہے. ٹارچ مارو گے پانی یوں گر رہا ہے، آر پار دکھے گا. نور کو اپنے میں سما لینے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے. آر پار، ٹھیک ہے. ہوا، اب جب لائٹ مارتے تو ہمارے اور آپ کے بیچ میں تو ہوا ہے نا، آر پار چلی جاتی ہے جہاں تک اس کی طاقت ہے. کبھی لائٹ رکی نہیں، رکی، آر پار چلی گئی. پر اگر مٹی کی دیوار کھڑی کر دو اور اس پہ ٹارچ مارو تو جا کے فوکس اس کے اوپر رک جاتا ہے. رکتا ہے نا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ لائٹ کو، روشنی کو اپنے اندر سمانے کی قوت اگر کسی میں ہے تو مٹی میں ہے. تو یہ روح کیا ہے؟ روح نور ہے، لائٹ ہے. اسی لیے رب نے مٹی کا بنایا ہے کہ مٹی کے ساتھ ہی لائٹ رہ سکتی ہے. باقی تو پاردرشی ہے، یہ ادھر سے ادھر ٹرانسپیرنٹ، ختم. روکنے کی صلاحیت، جذب کرنے کی صلاحیت نور کی اگر کسی کے پاس ہے تو مٹی. بہت. اب یہ بات آ گئی. اب ضرورت کی بات آئی. جسم کی ضرورت، مٹی کی ضرورت مٹی سے. تو جب روح نور ہے تو ضرورت تو اس کی بھی ہے بھائی. تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے، اس کی بھی تو ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جسم کی ضرورت، بھوک پیاس، کپڑا، سب کچھ جو کچھ بھی ہے، جتنا سوچو گے سب مٹی سے نکلے گا. جا کے گھر پہ خوب آرام سے سوچنا. تو روح کی بھی ضرورت. اب روح کی ضرورت دال چاول آٹا نہیں ہے، ذکر الہی. ٹھیک ہے، پر روح کو بھوک تو لگتی ہے، روح کو پیاس لگتی ہے. روح کو بھی تن ڈھکنے کے لیے کپڑا چاہیے. لیکن جو جسم کی ضرورت ہے اس کے برخلاف ہے. جسم کی ضرورت آپ سب جانتے ہو. روح کی ضرورت کے بارے میں سوچو. روح کو بھی بھوک لگتی ہے، اسے کھانا چاہیے تبھی تو طاقتور ہوگی. ٹھیک ہے، تو روح کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی غذا کیا ہے؟ نماز. بے شک. روح کی غذا روزہ، روح کی غذا حج، روح کی غذا زکات، اور روح کی غذا دارالعلوم مدرسہ فیضان مصطفیٰ. روح کی غذا مسجد، روح کی غذا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہے، روح کی غذا غریبوں کی مدد کرنا ہے، روح کی غذا رحم کرنا ہے، روح کی غذا متحد ہونا ہے، روح کی غذا نبی کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، روح کی غذا نبی سے محبت کرنا ہے، روح کی غذا صحابہ کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے، روح کی غذا اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر محبت کرنا. یہ سب غذا روح کی ہے. اور وجود طاقتور تبھی بنے گا جب ہم اپنے وجود کے دونوں جز کا خیال رکھیں، کیونکہ دونوں ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں. تو جب آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے تو میں آپ سے امید کیا کروں کہ آپ دوسروں کا رکھیں گے؟ دوسروں کا خیال تو وہی رکھے گا جو سب سے پہلے اپنا خیال رکھے. تو میں آج تمہیں دعوت دیتا ہوں اس بات کی، ہمیں تم کسی کا خیال نہ رکھو، صرف اپنا خیال کرو. بہت خوب. صرف اپنا خیال، اپنی اپنی سوچ لو، اسی میں سارے خیال آ جائیں گے، اسی میں سارے خیال آ جائیں گے. بس خیال رکھنا ہے اپنا ایمانداری کے ساتھ.
اسی میں سب آ جائیں گے. میں آپ سے نہیں کہوں گا غریب کی مدد کرو، بھوکے کو کھانا کھلا دو، میں آپ سے نہیں کہوں گا. میں آپ سے یہ کہتا ہوں صرف تم اپنا خیال رکھ لو ایمانداری سے، سب آ جائے گا. آج صرف اسی پر فوکس کرتا ہوں، تم اپنا خیال. ارے جب اپنا خیال رکھو گے تبھی تو سوچو گے کہ میدان حشر میں اگر رب یہ پوچھ لے گا میں بھوکا تھا اور تیرے دروازے پہ آیا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو بندہ کہے گا اے رب تجھے اس کی کیا ضرورت، تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو کب آیا؟ تو رب کہے گا میرا فلاں بندہ بھوکا بندہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، تو نے کھلایا. یہ سوال تو آپ سے ہوگا. اپنا خیال رکھو تاکہ وہاں جواب دے سکو. صرف تم اپنا خیال رکھ لو، ایمانداری سے اپنا خیال رکھ لو. جس دن تم اپنا خیال رکھنا شروع کرو گے تو یہ احسان جتانے والا جو مادہ ہے یہ بھی نہیں پیدا ہوگا. میں نے اتنی مسجدیں بنائی کہو گے ہی نہیں، کیونکہ اپنا خیال ہے. تم نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اپنی رب کی بارگاہ میں جب تمہاری حاضری ہوگی، جہاں تمہیں سوال کا جواب دینا ہے، اپنے آپ کو اس لائق بناؤ تاکہ جواب دے سکے. جواب نہیں دے پاؤ گے تو کرو گے کیا؟ اب آ جاؤ، نبی کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے. پوری زندگی ہم آرزو کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں اے اللہ نبی کی شفاعت عطا فرما. کس منہ سے کھڑے ہوں گے اپنے نبی کے سامنے؟ کس منہ سے کھڑے ہوں گے اپنے آقا کے سامنے تو ان کی کسی بات پر عمل نہیں کیا، ان کی سنتوں کو جانا نہیں، ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی بنائی نہیں؟ کس منہ سے جائیں گے کھڑے ہوں گے؟ ان سے مانگیں گے یا رسول اللہ میری شفاعت کرنا. اپنا خیال کر لو. اگر نبی کی شفاعت چاہیے اس لائق اپنے آپ کو بناؤ تاکہ کھڑے ہو سکو، تبھی تو کہو گے آقا آپ کا امتی ہوں. اگر کہیں آقا نے پوچھ لیا اچھا میرا امتی ہے تو پھر کیا کیا؟ امتی ہونے کی حیثیت سے کیا جواب دو گے؟ اپنا خیال رکھو. جواب دینے کے قابل اپنے آپ کو بناؤ. یہ علماء تمہارے درمیان آتے ہیں اسی لیے تاکہ تم جواب دے سکو، تاکہ تم اپنا خیال رکھو. یہ نبی کی آل جو فارغ ہو چکی ہوگی، گاؤں تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، پریڈ ہو رہی ہوگی، سب گزر رہے ہیں، بیٹھ کے دیکھیں گے. جنہوں نے محبت کی اشارہ کریں گے تو ادھر آ جا، ادھر آ جا نانا، اے میرے جد کریم، اے میرے نانا، یہ ہم سے دنیا میں محبت کرتا تھا. آقا ادھر غوث پاک کہیں گے یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، آ جا. غریب نواز کہیں گے یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، آ جا. مخدوم سکھنا کہیں گے یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، آ جا. سرکار اعلیٰ حضرت شفیع فرمائیں گے آ جا. سرکار کلا کہیں گے آ جا. شیخ اعظم کہیں گے آ جا. محبوب الہی کہیں گے آگے آ جا، کیونکہ یہ سب فارغ ہو کے بیٹھے ہوں گے. امتیوں کی پریڈ ہو رہی ہوگی. بہت خوب، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور اشرف ملت، حضور اشرف ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ نے ہمارے آقا کو خیر کثیر عطا کی. برادران ملت اسلامیہ، اسی کثرت کے اوپر ایک واقعہ تو میں نے بتایا کہ کیسے کیسے لوگ تو ابو تراب، مٹی کا باپ، یعنی تمام روحانیت کی میدان میں ترقی کرنے والے، جو اونچے سے اونچا مقام، پورا تصوف اسی ابو تراب میں ہے. بے شک یہ اشارہ ہے نبی کا کہ روحانیت کے میدان میں ترقی کرنے والا جو بھی ہوگا اے علی تو اس کا امام ہو. بے شک بے شک، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان آپ اللہ. کہنے کے پیچھے یہ منشا ہے، اشارہ ہے.
علی تو میدان روحانیت کا امام ہے، جنہوں نے سمجھا آج سلسلاسل کو اٹھا کر دیکھو، اگر آپ دیکھیں گے حضرت معروف کرخی جو سرکار سیدنا غوث اعظم کے پیروں میں ہے نا، حضرت معروف کرخی کے مرید اور خلیفہ حضرت سری سختی، ان کے مرید و خلیفہ حضرت جنید بغدادی، ٹھیک ہے، اور وہی سلسلہ نیچے آتا ہے تو سرکار سیدنا غوث پاک تک آتا ہے۔ اور حضرت معروف کرخی کو ولایت کی دنیا میں اتنے اونچے مقام پر کھڑا کرنے والی ذات کون؟ تو اس ذات کا نام ہے امام علی رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام علی رضا ایسے زبردست عالم اور اتنے حسین و جمیل کہ لوگ چہرہ دیکھتے یوسف ثانی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کے چہرے پر بھی پردہ رہتا ہے۔ ایک بار علماء نے کہا کیا امام ہم دیدار کرنا چاہتے ہیں چہرے سے نقاب ہٹا دے، تو جب آپ نے نقاب ہٹایا تو علماء بے ہوش ہو گئے، تاب نہیں لگا۔ جب تقریر ہو رہی ہو تو یہ کام نہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ جی جی، ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں، تو اس وقت ضروری ہے سننا، جو کہا جا رہا ہے اس کو غور سے، ٹھیک ہے، باقی یہ سارے آداب بعد میں۔ تو حضرت امام علی رضا سے علماء نے کہا کہ ہم چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جب چہرہ نقاب پلٹا تو سب نے جب دیدار کیا تو تاب نہ لا سکے، نور کی وہ امام علی رضا، حاسدین کی جماعت جو حکمرانی اور دولت سے محبت کرنے والے، اقتدار اور دولت سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ہمیشہ اہل بیت آنکھوں کا کرکری رہے۔ امام علی رضا کی جب شہرت ہوئی، ہر طرف سے عوام اور علماء ذمہ داران جب ان کی طرف بھاگنا شروع ہوئے تو حاکم وقت کو خطرہ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو میری حکومت چلی جائے۔ کہا بھائی ان کو بھی راستے سے ہٹاؤ، کیونکہ کوئی بھی ائمہ اہل بیت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو زہر نہ دیا گیا، شہید نہ کیا گیا، تاریخ سے کوئی نہیں بچا۔ مولا علی سے شروع ہوتا ہے تو امام حسن عسکری تک سب کو زہر دیا گیا۔ تو یہ عجیب معاملہ رہا۔ اب حاکم وقت کو پریشانی ہو گئی کہ بھائی ان کو بھی زہر دیا جائے، کہا کہ کئی کو زہر دے چکے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو دے چکے، ٹھیک ہے، حضرت امام جعفر صادق کو دے چکے، حضرت امام باقر کو دے چکے، امام زین العابدین کو دے چکے۔ اتنا لگاتار دیتے چلے آئے ہیں تو عوام کہیں بھڑک نہ جائے، کچھ نیا طریقہ ڈھونڈا جائے۔ تو مشورہ ہو رہا ہے تو ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ ایسا ہے کہ جنگل سے شیر منگایا جائے اور انہیں 10-15 دن بھوکا رکھا جائے، اور پھر امام علی رضا کے اندر ایک فن، ایک علم ایسا ہے کہ نسب بتا دیتے ہیں، اور نسب کے معاملے میں تو علم اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ پرندوں تک کا نسب بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کے تمام کوئی بھی مخلوق ہو رکھی، جاندار مخلوق، سب کا نسب بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا جائے، اس علم سے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ 10 شیر بھوکے پیاسے رکھ دیا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے، گزارش کی جائے، حضور آپ نسب بتاتے ہیں تو بتا دیں ان شیروں کا نسب کیسا ہے، اچھے ہیں تو یہ حاکم وقت اپنے یہاں رکھنا چاہتا ہے، تو منگایا اسی کام کے لیے۔ تو یہ آئیڈیا پسند آیا کہ ہاں اب بھوکا شیر ہوگا، ان کو پنجرے میں ڈال دیں گے، وہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، پھر ہم پر الزام بھی نہیں آئے گا اور حادثہ بنا کر ہم پیش کر دیں گے، جی اپنا کام بھی ہو جائے گا، راستے سے ہٹ بھی جائیں گے اور کام ہو جائے گا۔ بہرحال اب امام علی رضا کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ حضور ہم حاکم وقت شیر لایا ہے اور چاہتے ہیں کہ وہ شیر اچھے ہیں، اچھی نسل کے ہیں، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں تو چل کر دیکھ لیں۔ 10